نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے لایا ہوں عام لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا، یعنی کہ عام لوگوں کے ساتھ ہم کس طرح معاملہ کریں۔ میرے محترم دوستوں، لوگ تین طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ جن سے دوستی اور رشتہ داری کا تعلق ہے، دوسرے وہ جن سے صرف جان پہچان ہے، تیسرے وہ جن سے جان پہچان بھی نہیں۔ ہر ایک کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ جن سے جان پہچان بھی نہیں، اگر ان کے ساتھ میل جول رکھنا پڑے تو ان باتوں کا خیال رکھو کہ وہ جو ادھر ادھر کی باتیں اور خبریں بیان کریں ان کی طرف کان مت لگاؤ، ان سے بہت زیادہ مت ملو، ان سے کوئی امید اور التجا مت کرو، اور اگر کوئی بات ان میں خلاف شرع دیکھو تو اگر یہ امید ہو کہ نصیحت مان لیں گے تو نرمی سے سمجھا دو۔ جن لوگوں سے دوستی اور تعلق ہے ان میں اس کا خیال رکھو کہ اول تو ہر کسی سے دوستی اور راہ و رسم مت پیدا کرو، کیونکہ ہر آدمی دوستی کے قابل نہیں ہوتا۔ البتہ جس میں یہ 5 باتیں ہوں اس سے راہ و رسم رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ عقل مند ہو، کیونکہ بیوقوف آدمی سے ایک تو دوستی کا نباہ نہیں ہوتا، دوسرے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے مگر بیوقوفی کی وجہ سے الٹا نقصان کر گزرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اخلاق و عادات درست ہوں، اپنے مطلب کی دوستی نہ رکھے اور غصے کے وقت آپے سے باہر نہ ہو جائے، ذرا سی بات میں طوطے کی سی آنکھیں نہ بدلے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیندار ہو، کیونکہ بے دین شخص جب اللہ تعالی کا حق ادا نہیں کرتا تو تمہیں اس سے کیا امید ہے کہ اس سے وفا ہوگی۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ جب تم بار بار اس کو گناہ کرتے دیکھو گے اور دوستی کی وجہ سے نرمی کرو گے تو خود تمہیں بھی اس گناہ سے نفرت نہیں رہے گی۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ اس کی بری صحبت کا اثر تم پر بھی پڑے گا اور تم سے بھی ویسے ہی گناہ ہونے لگیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کو دنیا کی حرص نہ ہو، کیونکہ حرص والے کے پاس بیٹھنے سے ضرور دنیا کی حرص بڑھتی ہے۔ جب ہر وقت اس کو اسی دن اور اسی چرچے میں دیکھو گے، کہیں پیسے کا ذکر ہے، کہیں عمدہ لباس کی فکر ہے، کہیں گھر کے سامان کا دندہ ہے، تو تمہیں بھی ضرور حرص ہوگی۔ جس کو خود حرص نہ ہو، کم قیمت کپڑا پہنتا ہو، ادنا درجہ کا کھانا کھاتا ہو، ہر وقت دنیا کی ناپائیداری کا ذکر کرتا ہو، اس کے پاس بیٹھ کر جو کچھ تھوڑی بہت حرص ہوتی ہے وہ بھی دل سے نکل جاتی ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس کی عادت جھوٹ بولنے کی نہ ہو، کیونکہ جھوٹ بولنے والے آدمی کا کوئی اعتبار نہیں، خدا جانے اس کی کس بات کو سچا سمجھ کر آدمی دھوکے میں آ جائے۔ ان 5 باتوں کا خیال تو دوستی کا تعلق قائم کرنے سے پہلے کر لینا چاہیے، اور جب کسی میں یہ 5ویں بات دیکھ لے اور تعلق پیدا کر لے تو اب اس کے حقوق اچھی طرح ادا کرے۔ وہ حقوق یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ضرورت کے وقت اس کے کام آؤ،
اگر اللہ تعالیٰ گنجائش دے تو اس کی مدد کرو، اس کا بید کسی سے مت کہو، جو کوئی اس کو برا کہے اس کو نہ بتاؤ، جب وہ بات کرے تو کان لگا کر سنو، اگر اس میں کوئی عیب دیکھو تو نرمی اور خیرخواہی سے تنہائی میں سمجھاؤ، اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے تو درگزر کرو اور اس کی بھلائی کے لیے دعا کرتے رہو۔ اب رہ گئے وہ آدمی جن سے صرف جان پہچان ہے، ایسے آدمیوں سے بڑی احتیاط درکار ہے، کیونکہ جو دوست ہے وہ تمہارے فائدے میں ہے، اور جن سے جان پہچان بھی نہیں، اگر وہ فائدے میں نہیں تو برائی میں بھی نہیں، اور جن سے دوستی نہ دوستی ہے اور نہ بالکل ناواقف ہے، زیادہ تکلیف ایسوں ہی سے پہنچتی ہے کہ زبان سے تو دوستی اور خیرخواہی کا دم بھرتے ہیں، اور پس پردہ جڑے کھودتے حسد کرتے ہیں، ہر وقت عیب ڈھونڈا کرتے ہیں اور بدنام کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے کسی سے خواہ مخواہ جان پہچان مت پیدا کرو، ان کی دنیا کو دیکھ کر حرص مت کرو اور ان کی خاطر اپنا دین برباد مت کرو، اگر کوئی تم سے دشمنی بھی کرے تو تم اس سے دشمنی مت کرو، اس کی طرف سے پھر تمہارے ساتھ اور زیادہ برائی ہوگی جس کو برداشت نہیں کر سکو گے، اور اسی دندے میں لگ جاؤ گے جس سے دین اور دنیا کا نقصان ہوگا۔ اس واسطے درگزر ہی بہتر ہے۔ جو کوئی تمہاری غیبت کرے تو سن کر غصہ نہ ہو، نہ یہ تعجب کرو کہ اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا اور میرے حق کا یا میرے احسان کا یا میرے بڑے ہونے کا یا میرے تعلق کا کوئی خیال نہیں کیا، کیونکہ اگر انصاف سے دیکھو تو تم بھی خود سب کے ساتھ ہر وقت ایک حالت پر نہیں رہ سکتے ہو، سامنے اور برتاؤ ہوتا ہے اور پس پشت اور، پھر جس مصیبت میں خود مبتلا ہو دوسروں پر کیوں تعجب کرتے ہو؟ کسی سے امیدیں وابستہ مت کرو۔ خلاصہ یہ کہ کسی سے کسی طرح کی کوئی توقع مت رکھو، نہ تو کسی قسم کا فائدہ پہنچنے کی، نہ کسی کی نظر میں عزت بڑھنے کی، اور نہ کسی کے دل میں محبت پیدا ہونے کی۔ جب کسی سے کوئی امید نہ رکھو گے تو پھر کوئی تم سے کیسا ہی برتاؤ کرے گا تمہیں ذرا بھی نہیں تکلیف نہیں ہوگی، اور خود جہاں تک ہو سکے سب کو فائدہ پہنچاؤ۔ اگر کسی کے لیے کوئی بھلائی کی بات سمجھ میں آئے اور یہ یقین ہو کہ وہ مان لے گا تو اس کو بتا دو، ورنہ خاموش رہو۔ اگر کسی سے کوئی فائدہ پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس شخص کے لیے دعا کرو، اور اگر کسی سے کوئی نقصان یا تکلیف پہنچے تو یہ سمجھو کہ یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو اور اس شخص سے بغض مت رکھو۔ غرض یہ کہ مخلوق کی بھلائی کو نہ دیکھو بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ پر نگاہ رکھو، اسی سے تعلق رکھو اور اسی کے تابعداری اور یاد میں لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی سے کوئی امید نہ رکھیں، کسی کو اس کی دنیا اور دولت کی وجہ سے عزت نہ دیں۔ آج کل تو حال یہی ہے محترم دوستوں کہ ہم اگر کسی کا عزت کرتے ہیں شرافت کی وجہ سے نہیں بلکہ دنیا کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے اور بدمعاشی کی وجہ سے، کہ بڑا بدمعاش ہے، کل کسی جنجال کسی جنگ اور کہیں یہ کام آئے گا، بہت بڑا مالدار ہے، اگر عزت نہ کروں تو کل اس سے امید نہیں کہ مجھ کو کچھ دے گا، اور حرص یہ بہت بری چیز ہے دوستوں۔ عزت کرو انسان کی اس کی شرافت کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، نہ کہ مال دولت اور بدمعاشی اور بدزبانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض گزارش یہ ہے کہ
کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ایس اسلامک انفارمیشن کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی یہ ویڈیوز اور یہ چینل بھیج دیں تاکہ وہ بھی سبسکرائب کریں اور اس کی تمام ویڈیوز کو دیکھیں۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ والسلام۔